بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہمارا جو نیو ٹاپک ہے وہ ہے اینیمل اینڈ پلانٹ ٹیشوز۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ آپ کو ٹیشو کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا ٹیشوز گروپ ہوتا ہے سملر سیلز کا، یعنی ایک جیسے سیلز جب مل جاتے ہیں دیٹ ورک ٹوگیدر اور ساتھ مل کے کیا کرتے ہیں، ایک کامن فنکشن پرفارم کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیشو۔ تو ہم نے کیا کہا، سملر سیلز کا ایک گروپ ہوگا جو ایک ساتھ کام کرے گا، ورک ٹوگیدر، اور ایک کامن فنکشن پرفارم کرے گا، تو وہ ٹیشو کہلائے گا۔ فار انسٹنس ہم اگر بات کرتے ہیں جو ہمارا اسمال انٹسٹائن ہے اس کے سیلز ہیں، تو یہ اسمال انٹسٹائن کے سیل جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں جیسے کاربوہائیڈریٹس، لپڈ، پروٹین، اس کو ایبزارب کرتے ہیں۔ یہ کیا بہت زیادہ یہ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں مسل سیل سے، جو کہ ہماری باڈی کے لیے چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، اور یہ ٹاپک ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے، تو غور سے آپ نے سننا ہے اس کو۔ تو اب ہم نے جو ٹیشوز کی کیٹیگریز بنائی، ٹیشوز کی ڈیفینیشن بتا دی، اب بات کرتے ہیں اینیمل ٹیشوز کی۔ تو یاد رکھیے گا ہیومنز کی بات کریں، انسانوں کی، اور جو لارج ملٹی سیلولر اینیملز ہیں، یہ بیسیکلی یعنی 4 طرح کے اینیمل ٹیشوز سے مل کے بنے ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں، دوسرے کنیکٹیو ٹیشوز، تیسرے مسکولر ٹیشو، اور چوتھے نروس ٹیشو۔ اب ان ٹیشوز کو بریفلی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے اسٹوڈنٹس ایپیتھیلیل ٹیشو۔ یاد رکھیے گا ایپی کہتے ہیں آؤٹر کو، تھیلیل کہتے ہیں لیئر کو، اور ٹیشو تو ابھی ڈیفینیشن بتا دی تھی۔ تو جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے اس میں پائے جانے والے ٹیشوز ایپیتھیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں، اور یہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کیا کرتے ہیں، ہمارے پورے باڈی کی سرفیس کو انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے، کور کیا ہے، اور جو ان کے انسائیڈ باڈی، ان کے درمیان سپیس ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ گلینڈز فارم کرتے ہیں۔ گلینڈز وہ یعنی آرگنز تو نہیں کہہ سکتے، وہ جگہ جہاں سے کیا ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہارمونز سکریٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایپیتھیلیل ٹیشوز کے بنے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہماری اسکن کی سب سے بیرونی جلد ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشو کی بنی ہوئی ہوتی ہے، آؤٹر جو سکن ہے، اور جو اسمال انٹسٹائن کی جو لائننگ ہے وہ بھی ایپیتھیلیل ٹیشوز کی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ایپیتھیلیل ٹیشو کی ہم نے پہلے ڈیفینیشن بھی بتا دی، پھر 2 ایگزامپلز بھی دی کہ یہ آؤٹر لیئر آف سکن میں بھی پائی جاتی ہے ایپیتھیلیل ٹیشوز، اور لائننگ آف اسمال انٹسٹائن بھی ایپیتھیلیل ٹیشوز کے بنے ہوئے تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو سیلز ہوتے ہیں پولرائز ہوتے ہیں۔ پولرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ چارجڈ ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ٹاپ سائٹ ہوتی ہے اور ایک باٹم سائٹ ہوتی ہے۔ ٹاپ سائٹ کو ہم اپیکل سائٹ کہتے ہیں، باٹم سائٹ کو بیسل سائٹ کہا جاتا ہے۔ اور ایپیتھیلیل ٹیشوز اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا ڈیفرنٹ ٹائپس کے مختلف ہوتے ہیں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ایپیتھیلیل ٹیشو کون سا فنکشن کر رہا ہے، اور لوکیشن، یعنی اس کی لوکیشن کے حساب سے ہم ایک تو اس کے نام رکھتے ہیں اور اس کے فنکشن کے حساب سے۔ تو سب سے جو ہمارے پاس سمپلسٹ جو ہم نے سادہ کلاسیفیکیشن بتائی ہے وہ لیئر آف سیلز کے مطابق ہے۔ یعنی اگر یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ کوئی بھی ایپیتھیلیل ٹیشو جس میں اگر سنگل لیئر آف سیلز سے مل کے بنا ہے تو یہ سمپل ایپیتھیلیل ٹیشو کہلائے گا۔ جیسے ابھی یہ ہمارے پاس ایک سنگل لیئر ہے تو اس کو ہم سمپل ایپیتھیلیل ٹیشو کہیں گے، اور اگر کسی میں 2 یا 2 سے زیادہ، جیسے 1 2 3 4، یہ 4 ایپیتھیلیل ٹیشوز سے مل کے بنا ہے تو یہ کہلائے گا اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیل ٹیشو۔ تو ہم نے یہ کس حساب سے بنائے ہیں، ان کے لیئرز کے حساب سے بنایا ہے۔ دوسرے ہمارے پاس سمپل سکویمس جو کہ لنگز کے الویولائی میں پائے جاتے ہیں۔ الویولائی ہم نے کہا تھا جن کے ذریعے گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے بلڈ اور لنگز کے درمیان، ان کو الویولائی کہتے ہیں، اور انہی یہ اسٹرکچر سمپل سکویمس ایپیتھیلیم کہلاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو کیوبائڈل ہمارے پاس ایپیتھیلیم ہے، تو جو ہمارے پاس کولیکٹنگ ڈکٹس ہوتی ہیں، گلینڈز ہوتے ہیں، یا جو کڈنی کی جو ڈکٹس ہیں، ایڈرینل گلینڈ ہے،
اور جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اور ان کے میں جو فولیکلز جو سراؤنڈ کیا ہوا ہے وہ تھائرائڈ ہارمون سیکریٹ، یہ بھی سمپل کیوبائڈل ایپیتھیلیل ٹیشوز کی ایگزامپل ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سمپل کولمنر ایپیتھیلیا، یعنی یہ آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں ان کی، یہاں پہ ہمارے پاس ایک سمپل کولمنر ایپیتھیلیل ٹیشو ہے، اور یہ زیادہ تر کس میں پائے جاتے ہیں؟ فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں۔ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں کیا آتا ہے؟ اووریز آتی ہیں، تو ان اووریز کے ٹیشوز اس کے بنے ہوئے، اور ڈائجسٹیو ٹریکٹ اسٹوڈنٹس جو ماؤتھ سے شروع ہوتا ہے ڈائجیشن میں اور انس پہ ختم ہوتا ہے، یہ سارے ٹریکٹ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ اسمال انٹسٹائن لارج سے سمپل کولمنر ایپیتھیلیا کے بنے ہوئے ہیں۔ پھر اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیا میں ایک سے زیادہ لیئر آف سیلز ہوتی ہیں، اور یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتے ہیں نیچے ممبرین کے ساتھ، بیسمنٹ کے ساتھ۔ پھر آتے ہیں اسٹریٹیفائڈ اسکویمس ایپیتھیلیا، یہ سکن میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو کیراٹین پروٹین کے سیلز ہوتے ہیں، اور ان کو ڈیڈ سیلز کہا جاتا ہے، یہ پروٹیکشن دیتے ہیں ان کو، واٹر اور نیوٹرینٹ لاس سے بچاتے ہیں۔ پھر اسٹریٹیفائڈ کیوبائڈل ایپیتھیلیا، یہ ڈکٹس میں پائے جاتے ہیں بہت سارے گلینڈ کے، جیسے میمری گلینڈز جو کہ یعنی بریسٹ میمری گلینڈز پائے جاتے ہیں بریسٹ میں، تو یہ بھی اسٹریٹیفائڈ کیوبائڈل ایپیتھیلیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ماؤتھ میں سلیوری گلینڈ ہے جہاں سے سلیوا یا تھوک نکلتا ہے، یہ بھی اسٹریٹیفائڈ کیوبائڈل ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں۔ پھر اسٹریٹیفائڈ کولمنر ایپیتھیلیا، ابھی ہم نے بتایا کہ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم میں پائے جاتے ہیں میل فیمیل کے۔ پھر ٹرانزیشنل ایپیتھیلیا، یہ زیادہ تر اسٹریٹیفائڈ ہوتے ہیں، ان میں لیئرز ہوتی ہیں، اور یہ ایکسکریٹری سسٹم میں پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، دوسرے ٹیشوز ہیں ہمارے پاس کنیکٹیو ٹیشو۔ تو پہلے کنیکٹیو ٹیشو کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، وہ ٹیشوز جو کنیکٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں یا بائنڈ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف سیلز کو، جو جوڑے یا ان کو ملائے اس کو ہم کنیکٹیو ٹیشو کہتے ہیں۔ اور یہ بائنڈ کرتے ہیں ٹیشوز آف دا باڈی کو ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا فنکشن یہ ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ہولڈ کرتے ہیں اسٹرکچرز کو باڈی کے اندر، ان میں ان کا بڑا، جیسے ہمارے ٹینڈنز ہیں، ٹینڈن وہ ہمارے پاس ٹیشوز ہیں جو بونز کو سکن سے جوڑتے ہیں۔ اسی طرح کارٹیلیج بھی ہمارے پاس ایک کنیکٹیوٹی، جیسے ہمارا کان کارٹیلیج کا بنا ہوا ہے، یہ ایک سافٹ بون ہوتا ہے، اور یہ سپورٹنگ کنیکٹیو ٹیشو ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈینس کنیکٹیو یعنی ٹیشو اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کارٹیلیج کی، تو یہاں جو گراؤنڈ سبسٹانس ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لیمیٹڈ، اور یہ اگر اس کی بات کریں تو یہ سیمی سالڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی زیادہ سخت نہیں ہوتے، اور یہ فلیکسیبل ہوتا ہے ان کا میٹرکس۔ اگر آپ ان کو مائکروسکوپ سے دیکھیں تو یہ دو خصوصیات یہ کارٹیلیج کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک تو سیمی سالڈ ہے اور فلیکسیبل میٹرکس ہے۔ اور کارٹیلیج جیسے ناک کی ہڈی ہے، کان کی، ایک کارٹیلیج کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، بون بھی ہمارے پاس ایک مثال ہے کنیکٹیو ٹیشو کی، اور سپورٹنگ کنیکٹیو ٹیشوز کو کہا جاتا ہے۔ بونز میں کچھ ہمارے پاس کمپیکٹ کہلاتے ہیں، جیسے یہ سائڈ کمپیکٹ بون ہے، اور یہ درمیان میں یہ اسپنجی بون ہے، اور ان میں جو سیلز پائے جاتے ہیں، یہ جیسے یہ کمپیکٹ بون ہے، یہ اسپنجی بون ہے، درمیان میں جو یہ میڈیلری کیوٹی کہلاتی ہے درمیانی۔ اسی طرح ان میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اوشیو سائٹ سیلز، یعنی انہی اوشیو سائٹ سے مل کے بونز بنتے ہیں۔ تو یہ بھی اسٹوڈنٹ کنیکٹیو ٹیشوز تھے۔ اور لاسٹ جو ہمارے پاس کنیکٹیو ٹیشو ہے وہ ہے ایڈائپوز، یہ بھی ایک سپورٹنگ کنیکٹیو ٹیشو ہے، اور یہ بھی کشن کا کام کرتا ہے، یعنی جھٹکوں سے بچاتا ہے کہیں انجریز سے، اور ایکسس انرجی اور فیٹس اسٹور ہوتے ہیں۔ جیسے اسٹوڈنٹس، کچھ لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں یا فیٹی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر یہ جو کنیکٹیو ٹیشو ہے جیسے ایڈائپوز کہا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ فیٹس کی صورت میں یا چربی کی صورت میں اندر کیا ہوتے ہیں؟
سٹور ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ ہمارے پاس ہے بلڈ کی بات کریں تو بلڈ میں کیا کیا آتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز آتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس، پلازما، یہ کمپوننٹس ہیں، یہ سارے مل کے بلڈ بناتے ہیں۔ بلڈ بھی کنیکٹیو ٹیشو ہے اور یہ فلوئڈ کنیکٹیو ٹیشو ہے کیونکہ یہ فلوئڈ کی فارم میں ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہم ٹاپک پہ آئیں گے اسٹوڈنٹس، اگلے اس میں بنائیں گے جس میں ہم آپ کو مسل اور مسل کے ٹائپس۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے یہ ٹاپک بھی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، تو اس کو صحیح سے آپ لوگوں نے سمجھ کے یاد کرنا ہے، لانگ میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے۔